بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین، اب پیش ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پیش کی گئی نعت. ایک بہترین اور خوش لہن آواز میں نعت خواں پیش کریں گے نعت شریف. چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے،
نبی 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 زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکہ بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکا بنے کہا ہے میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 جمالیات آپ سے تجلیات آپ سے تغیرات آپ سے تصرفات آپ سے بس ایک نگاہ مصطفیٰ کے قبلہ بھی بدل گیا خمیر سر ہے خسروی نبی 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 وہ حسن انتخاب ہے وہ عشق لاجواب ہے وہ رحمتوں کا باب ہے وہ نور کی کتاب ہے وہ جس طرف نکل پڑے فضا میں پھول کھل گئے کلی کلی پکار اٹھی نبی 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 چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 عمر چلے بہن کے گھر دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو ایک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے بتازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 خدا حافظ. السلام علیکم. عالم اسلام کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں مبارک. آپ کی دعاؤں کا طالب سوریکانت ناگبارپلی. شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے. خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں صرف ساگر گفٹ سینٹر پر روبرو سرکاری اسپتال بیدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے حقوق العباد. آج مولانا ہمارے ساتھ حقوق العباد سے متعلق چند معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے. مولانا، حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد اگر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو
ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرا ہے بندوں کے حقوق. حقوق اللہ کہلائیں گے اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد کہلائیں گے اللہ کے بندوں کے حقوق. جی حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو انسان پر صرف اللہ رب العزت کے حقوق لازم ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد ایک ایسے حقوق ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. اور اس حقوق کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حقوق العباد کے لیے ایک ایسا اصول مقرر کیا ہے کہ رب چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، رب چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظم مقرر کیا ہے کہ جب تک اللہ بندے کا بندے سے اس حقوق کو بدلہ نہیں دلوائے گا تب تک اس حقوق کو رب خود بھی معاف نہیں کرے گا. تو ایسے سارے حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بندوں پر حقوق رکھے ہیں. حقوق العباد میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جیسے بندوں کو بندوں سے جو حقوق حاصل کیے حقوق دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بندے کون کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلا حق جو بندوں پر عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے اس حق کا تذکرہ کیا تو انسانوں میں سے، یعنی جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جنہیں اشرف المخلوقات کا مقام دیا، اپنے حق کے بعد سب سے پہلے بندوں میں سے کسی کے حق کا تذکرہ کیا ہے تو وہ ہے والدین. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کے حق کے ادائیگی کے بعد سب سے پہلا حق جو ایک انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. تو حقوق العباد میں ایک بندے پر سب سے پہلا حق کسی کا اگر عائد ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. والدین میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ کہتا ہے فلا تقل لهما اف، تم اپنے ماں باپ کو اوہ بھی نہ کہو، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا تنہرهما، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے انہیں جھڑکی بھی مت دو. اور جب ماں باپ سے بات کرنی ہے، یعنی اگر کوئی چاہتے ہے اولاد کہ اپنے والدین سے گفتگو کرے تو اللہ کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے بالکل ہی نرم نازک گفتگو کرو. اور جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرو، نرم بازوؤں سے پیش کرو، نرم گفتگو سے پیش کرو، سختی کے جملوں سے پرہیز کرو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو ہمیشہ کہ اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ وہ دونوں مجھ پر بچپن میں رحم کیا کرتے تھے. جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محترم مقام جو ہے والدین کا. لیکن والدین کو اتنا بڑا محترم مقام، احترام کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسی آیت کریمہ میں کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حقیقی وجود دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جی، مجسمہ بنایا گیا، رب نے روح پھونکی جس کے بعد زندگی انہیں دی گئی. لیکن انسانوں کے آنے کے ذریعہ وہ ذریعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا وہ نہیں رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت
یعنی جس کے لڑکے کی پیدائش کے بعد ماں اور باپ کہا جاتا ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس دنیا کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو رب قرار دیا، یعنی وہ رب ہے جو انہیں دنیا کی زندگی، دنیاوی پرورش، دنیا کی بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ یہ والدین وہ ہیں جو دنیا کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساری پرورش کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں۔ جیسے خود اللہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو وہ رب سارے عالموں کو پیدا کرنے کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے اپنے اولاد کے رب جو اللہ نے خود قرار دیا ہے، بحیثیت بمعنی پرورش تربیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ رب ہے۔ تو اللہ نے انہی خصوصیات کی بنا پر والدین کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ یعنی کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی جو احترام کا مقام بتایا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، یعنی کہ یہاں پر نسبت ماں باپ سے ہی جوڑے ہیں۔ جی تو ماں باپ کی، والدین کی احترام کے بعد، ان کے حقوق و لباس کے بعد اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، اس سے متعلق کیا شرعی احکام ہے؟ جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہ بدل قربا، قریبی رشتہ دار، جی، والیتاما، یتیم، مسکین، والجار ذی القرب، قریب کے پڑوسی، والجار الجنب، دور کے پڑوسی، وابن السبیل، یہاں تک کہ جو راہ رات پر یعنی مسافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ان سارے آنے والے رشتوں کے ساتھ کیا کرو؟ تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کے تعلق سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ، جب تم سالن بناؤ، پکوان کرو، تو کیا کرو؟ تم جو شوربہ بنا رہے ہو تو اس میں ذرا پانی زیادہ کر دو۔ پھر کیا کرو؟ تم اپنے پڑوسی کو اس سالن کا تحفہ دے دو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑوسی کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل یا رسول اللہ من لا یؤمن قال الذی لا يحفظ جارہ بوائقہ، رواہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو جس کی شرارتوں سے، جس کی بدماشیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر یقیناً وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرے گا؟ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ جیسے ان کے حقوق میں سے ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی مداد پرسی کے لیے جائے، اور اتنا ہی نہیں جب آدمی گھر میں کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے
اپنے پڑوس کے بارے میں بھی سوچ لے، آیا میرے پڑوس میں رہنے والے انہوں نے بھی کھانا کھایا ہے کیا نہیں ہے، ان کے گھر کے حالات کیا ہے، کئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے۔ آدو بادو پڑوسیوں کا خیال رکھے، اتنا ہی نہیں جو دور کے پڑوسی لگتے ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں تو مرغ مسلم بنا لیا، مزے سے کھا رہا ہے، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، پڑوس کے اندر پریشان ہے، بیمار پڑے ہیں، پیسے دواخانے کو لے جانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا وقت ہو چلا ہے وقفے کا۔ ناظرین، ہم حقوق العباد سے متعلق مزید اطلاعات معلومات مولانا سے لیتے رہیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے رحمت سیام۔ آداب تمام مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بچوں کو رمضان کی برکت مبارک۔ آپ کی محبتوں کا طلبگار سوریکانت ناگبار پلی۔ شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے، خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سیام، اور ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے متعلق۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، حقوق العباد سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں ابھی تک واقف کروایا حقوق اللہ، والدین کے حقوق اور پڑوسی کے حقوق۔ اب ہم اپنے معلومات حاصل کرنے کے لیے مزید سوالات کرتے ہیں مولانا سے۔ مولانا، اسلام میں حقوق العباد میں دوست، احباب اور رشتہ داروں سے متعلق کیا کیا حقوق ہمیں حاصل ہیں؟ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست، احباب، اقربا، قریبی رشتہ دار یا اسی طرح سے دور کے رشتہ دار، ان کے بہت سارے حقوق کو واضح کیا گیا ہے، جن میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کے بعد قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا۔ ان رشتہ داروں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اس اللہ سے ڈرو، تم اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے سے تم رشتہ داریوں کو جوڑا کرتے ہو، رشتہ داریوں کو ملایا کرتے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے، رشتہ داری کی تعلق سے جو اسلام میں لفظ استعمال کیا گیا قرآن و حدیث میں، وہ لفظ ہے رحم، یعنی انتہائی نرم۔ مادر رحم جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ ماں کے پیٹ کا حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو جتنا نازک مادر رحم ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ رشتے بھی اتنے ہی نازک ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کو باقی رکھنا، ان رشتوں کو مضبوط کرنا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھ جو رشتہ دار اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو رشتہ دار برا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، رشتہ داری نبھانے والا ایسا شخص نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المکافی، برابری کرنے والا یا رشتہ داری کو نبھانے والا وہ نہیں ہے جو برابری کے ساتھ رشتہ داری کو نبھاتا ہے، بلکہ رشتہ داری کو نبھانے والا وہ ہے الذی قطعت رحمہ فوصلہ، رشتہ ٹوٹ گیا پھر وہ اس کو جوڑتا ہے، رشتہ داری ختم ہو گئی پھر اس کو جوڑتا ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلوہم
वयक़्तऊनी, मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ, वयक़्तऊनी, वो मुझसे रिश्ता काटते हैं, वअहसिनु इलैहिम, मैं उनसे अच्छाई करता हूँ, वयुसीऊनी, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, वअहलिमु बिहिम वतजहलूना अलैया, मैं उनके साथ बुर्दबारी से मिलता हूँ, वो मेरे साथ जहालत के साथ पेश आते हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही हो, इन कुंता कमा कुलता, अगर तुम वैसे ही हो जैसे तुम कह रहे हो, तो कअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल, तुम ये जो रिश्तेदारी निभा रहे हो, ऐसे रिश्तेदारों के मुंह में तुम गरम रेत डाल रहे हो। यानी वो बुरा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम हुस्न सुलूक कर रहे हो, तुम्हारे साथ जहालत से पेश आ रहे हो, तो गोया कि तुम उनके साथ एक ऐसा मामला कर रहे हो कि तुम गरम रेत उनके मुंह में डाल रहे हो। तो सुनो, तुम्हारे साथ रब क्या करता है, जब तक तुम्हारे ये रिश्तेदार तुम्हारे साथ ये मामला करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए एक मददगार तुम्हारे साथ रख देता है। तुम जब तक इसी पर रहोगे, वो मददगार फरिश्ता तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना रहम मुअल्लक़तुन बिल अर्श, ये रिश्तेदारी, ये रहम, ये सिला रहमी अर्श के साथ लटकी हुई है, अर्श मुअल्ला के साथ लटकी हुई है। और वो रब से कहती है, या अल्लाह तो उन्हें रख जो मुझे महफूज रखते हैं, जो मुझे मिलाते हैं तो उन्हें भी मिला, जो मुझे जोड़ते हैं तो उन्हें भी जोड़, और जो मुझे काटते हैं अल्लाह तो उन्हें भी काट दे। ये कौन? खुद रिश्तेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहती है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस के अंदर, एक नहीं बेशुमार अहदीस में यही तालीमात देते हैं कि तुम सिला रहमी करो, पड़ोसी रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, दोस्त अहबाब के हुकूक को अदा करो। जब हम सफर में हो तो सफर के अंदर वक्ती तौर पर जो दोस्त बनता है, वक्ती तौर पर सीट का पड़ोसी है, वक्ती तौर पर एक बस का और ट्रेन का पड़ोसी है, उसके भी हुकूक को अदा करें। और इसी तरह से रिश्तेदार चाहे करीब के हों, रिश्तेदार चाहे दूर के हों, उन रिश्तेदारों को भी उनके हुकूक की अदायगी हो। उन हुकूक की अदायगी क्या है? उनका ख्याल रखना, उनके बारे में गौर व फिक्र करना। उनके घरों में कुछ मामलात आए तो खुद जाकर उन मामलात को सुलझाने की कोशिश करना। कोई गरीब रिश्तेदार है और हमें अल्लाह ने माल अता किया है, तो अपने अल्लाह के दिए हुए माल को उस गरीब रिश्तेदार के लिए भी इस्तेमाल करना। खुसूसन वो रिश्तेदार जो करीबी है, जो आज करीबी रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा दरारें आई है। एक भाई भाई का दुश्मन हो गया है, एक चचा भतीजे का, भतीजे चचा का दुश्मन हो गया है, घर के अंदर लड़ाइयां हैं, और जितनी ये रिश्तेदारियां और करीब से करीब है उतनी ही दुश्मनियां उसके अंदर ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में उसको खर्च करो जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो उस वक्त एक साहबी रसूल हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, बीरहा, एक मेरा महबूब बाग है, मैं उसको रब की राह में खर्च करना चाहता हूं, रब की राह में देना चाहता हूं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, तुम इसको अपने रिश्तेदारों में बांट दो। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु घर आते हैं, सोचते हैं कि किन रिश्तेदारों को दूं। तो आपकी बीवी, आज मुआशरे के अंदर क्या हाल है, एक भाई भाई से मिला है, एक भाई भाई से मिलकर है, जैसे ही शादी हो गई भाई भाई के दरमियान दुश्मनी। हम सोचते हैं कि ये दुश्मनी की वजह क्या है? ये आने वाली खातून जो किसी की भाभी बनकर आ रही है, किसी की बीवी बनकर आ रही है, इसके आने के बाद ये रिश्तेदारियां टूट रहे हैं। लेकिन जरा गौर करो, एक सहाबिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईमान ले आती है, अपने शौहर को मशवरा देती है कि ये बाग बहुत अच्छा बाग है, ये बाग बहुत तुम्हारा महबूब बाग है, ये बाग को तुम अगर अपने चचादाद भाइयों में अगर दे दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नाज़रीन, हुकूकुल इबाद में जो रिश्तेदारों के हुकूक है, बड़ी तफसीलात कुरान व हदीस के अंदर आई है, लेकिन मौके की नज़ाकत से ये चंद चीज़ें आपके सामने रखी गई। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का हुक्म है
کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، اگر ان حقوق میں کوتاہی کی، تو کل قیامت کے دن رب کائنات جتنا ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو مارا تھا، کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں اس کا بدلہ لے گا۔ نمستے، آداب، السلام علیکم تمام میرے بیدر کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب سے میری ایک گزارش ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان اور مبارک کے مہینہ ہے۔ اس مبارک کے مہینے میں نیکیاں لوٹیے، رحمتیں لوٹیے، اور اب تمام بیدر کے بھائی برادریوں کو، سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نیکیوں کے مہینے میں دعاؤں میں ہمیں بھی تھوڑا بہت شامل کر لیجیے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبدار سورہ کارناگ بات۔ شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے، خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر۔ ساری مخلوق میں رہنما تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ، تیرا مہر دونوں جہان والے، یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ زمین میں نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، رسولی خدا آسرا دیجئے، ورنہ عاشقوں کی موتی بکھر جائے۔ سوالی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔